بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان. اسی طریقہ نا جڑو ہے رمضان کا بہت سارا فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں رمضان مبارک کا روزہ کا۔ دنیاوی فائدہ بھی ہیں، جس طرح ڈاکٹر لوگ، طبیب لوگ، حکیم لوگ دسیں کہ روزہ کا یہ فائدہ ہیں۔ شرعاً بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، شریعت نے بھی، اسلام نے بھی بہت بڑا فائدہ رکھا ہے۔ ایک فائدہ اس سے یہ ہے کہ آدمی کو جڑو نفس ہے وہ گندگی چیزاں تو جڑو ہے وہ پاک ہو جائے، کیونکہ رمضان میں بے شمار اللہ تعالیٰ رحمت کو جڑو ہے نزول کرا ہے، اور آدمی جڑو ہے کیونکہ شیطان بھی قیاد ہو جائیں، اس کروں آدمی نفس سے اعتبار نہ آدمی بہت ساری چیزیں تو پاک ہو جائے، آدمی کا نفس کو تزکیہ ہو جائے، اور تزکیہ بہت ضروری ہے۔ آدمی کو جڑو تزکیہ کرنا ہے، اپنا آپ نہ پاک کرنا ہے بے حیائی تو، برائیاں تو، ہر چیز یہ بہت انتہائی ضروری ہے آدمی اس سے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجن کو بھی ایک مقصد یہ فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا پاک کریں، گناہ تو، روحانی بیماریاں تو، جڑی اخلاقی بیماری ہیں، حسد ہے، کبر ہے، یہ اس طرح بیماری انہاں تو بھی پاک کریں، اور جڑا گناہ ہے ظاہری جڑی گناہ ہے انہاں تو بھی آدمی نہ پاک جڑوا وہ کریں۔ اور اسی طریقے نہ آدمی برا اخلاق تو بھی بچا، کیونکہ رمضان کی شرط ہے کہ آدمی برائیاں تو بچے، تائیں جا رمضان کو روزہ بھی قبول بھی ہو۔ اسی طریقے نہ بری عادتیں تو بچنو ہے، ثواب اجر اس میں اضافہ ہے۔ اور اسی طریقے نے ایک آدمی ایک مجاہدہ کرا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جس آدمی روزہ رکھا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، آدمی اپنا کار میں کلو بھی بیٹھا ہوا ہے، کدھر بھی آدمی ہے، اس کو اخلاص نے اتنا رمضان کو تعلق جڑا ہے انتہائی اخلاص نالا، کیونکہ آدمی نے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، پھر بھی وہ روزہ نہیں توڑتا، ٹھیک ہے نہیں، اس گلوں نہیں توڑتا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، وہ مینہ دیکھ رہی ہے، اور اس کے مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نہ راضی کرنا اور اس نے خوش کرنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس گلوں آدمی کیا کرا کہ آدمی جڑو ہے رمضان مبارک کا روزہ میں بے شمار قسم کی برائیاں تو آدمی جڑو ہے وہ بچے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جڑو ہے اپنی کمزوری کو اظہار کرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی طاقت والی ذات ہے، اور آدمی اپنی کمزوری کو اظہار کرا کہ آدمی بالکل اللہ تو ڈر گا، دیکھو روزہ رکھے ہوا، اور کدھر بھی تنہائی مجلس میں کسی بھی جگہ تھا ہمیں اپنا روزہ نہیں توڑتا۔ اور اسی طریقہ نہ ایک تا اس میں آدمی جس ٹائم بھوک ہو احساس ہوا ہے، جس ٹائم تیس کو احساس ہوا ہے، اس ٹائم آدمی غریب مسکین اور فقیرانہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ اگر کا روٹی نہیں کھاتا اس نے تو انہوں نے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی اس طرح فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جڑی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جڑی شرط لائی، اس میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تھاراور رمضان کا روزہ فرض ہے، اور صرف تھاراور ہی فرض نہیں، یعنی ہمنا مخاطب ہوا کیوں کہ صرف تھارا ہی فرض نہیں بلکہ اس تو پہلے جڑی امت تھی انہاں امتوں پر بھی یہ رمضان مبارک فرض تھو، ٹھیک ہے نہیں۔ اور اسلام تو پہلے جس طرح روایتہ میں آگے عاشوراء اور روزہ جڑوا وہ فرض تو، لیکن جس رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن ثواب اور اجر اس کو آج بھی باقی ہے، جڑو آدمی رکھا ہو اس نے ثواب اجر آج بھی لبا اس نے۔ اور اسی طریقہ نے جڑو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ آدمی کے اندر اللہ کو ڈر پیدا ہوئے، تاکہ آدمی کے اندر اللہ کو خوف پیدا ہوئے، کہ رمضان کو مقصد بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تھارا اندر اللہ کو خوف پیدا ہوئے، اللہ کو ڈر پیدا ہوئے۔ اور تقوی اس چیز نہ کہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی گوجری زبان میں کہیں گا کہ جرا ہم کسی رستہ تو گزرا اور پھلواڑی میں تم شاید سمجھتا ہوں گا جڑا گراں لوگ ہیں پھلواڑی ہم بھی گراں گا مولوی چلین اور پھلواڑی بھی ہے جس لئے تنگ رستوں وید آدمی اس میں اپنا کپڑا بچا گیا نہایت ہی بڑو جڑا شریف بن گیا آدمی گزرا کہ شاید کدھر پھلواڑی ہے میرے نال کپڑا آ گیا تو تاغا سارا پھلواڑی لیا لین جائی تو کنڈا سارا جڑا ہے وہ تاغا کپڑا گا کتنا اچھو کپڑا ہو سوٹ پہنے ہو وید وہ لے گا پھلواڑی لے جائے کپڑا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو تقوی وہ مطلب یہی ہے کہ آدمی اسی طریقہ نہ جس طرح اپنی حفاظت کرے آدمی کسی تکلیف دے چیز تو اس طرح آدمی گندگیاں تو برائیاں تو زنا تو بدکاری تو جتنا بھی گناہ ہے دنیا میں جتنے بھی بے حیائی کی چیزیں انہیں سارا تو اپنا آپ نے بچاوے آدمی۔ اور دوسری اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتو اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتو اس نام کریں اس کو نہ تکو اور ہر وہ چیز جڑی اللہ تعالیٰ نے منع کی اور اس کا رسول پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہم نہ روکے ہم اس کو رک جائیں اس کو نہ تکو۔